السلام علیکم ناظرین، میں عرفان سید حسن اللہ ممبئی ملاٹ مالونی سے ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے شاہد صاحب، ہمارے بڑے بھائی، جو 2 دن پہلے ایران پہ جو حملہ ہوا ہے اور وہ حملے میں آیت اللہ خامنائی صاحب جو شہادت ہوئی ان کے بارے میں 2 لفظ میں شاہد صاحب سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے کہیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، مومنین، میں اپنی طرف سے اور ملاڈ مالونی کے تمام مومنین کی طرف سے پوری دنیا تشیع کی خدمت میں آیت اللہ العظمیٰ آغا سید خامنائی صاحب قبلہ کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ افسوسناک واقعہ ہو گیا، پوری دنیا تشیع کے اوپر ایک ظلم ڈھا دیا گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی ایران میں کچھ شہادتیں ہوئی تھیں بڑے لیڈروں کی کہ جس کا غم ابھی بھرا نہ تھا، ابھی زخم بھرا نہ تھا، جس کا غم ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ ابھی اتنا بڑا ظلم ہمارے اوپر ڈھا دیا گیا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث سے مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء انبیاء ہیں، بلکہ وارث سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کے علم کے وارث ہیں، ان کے علم کے وارث ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ایک عالم کی شہادت ایک عالم کی شہادت ہے، اور ایک عالم کی شہادت جو ہے وہ ایک نبی کی شہادت کے برابر ہے۔ اور ایک شہید، ایسا شہید کہ جس کی عمر تقریباً 86 ایئرس کی تھی، کہ جس کو پہلے سے اس بات کا یقین تھا کہ وہ شہید ہونے والا، اس نے پہلے یہ بات کلیئر کر دی تھی پوری دنیا کے سامنے کہ میری شہادت قریب ہے، میرا جسم کمزور ہو چکا ہے، میں اپنی عمر کے آخری حصے میں۔ لیکن کیا کہنا ہے اس کا کہ 86 ایئر کی عمر میں، جس عمر میں انسان ہل کے پانی نہیں مانگتا، پانی پی نہیں سکتا، بستر پہ رہتا ہے، وہ مرد مجاہد میدان میں رہا۔ ان سے یہ کہا بھی گیا کہ آپ بنکر میں چلے جائیں، آپ دوسرے ملک چلے جائیں، تو آپ نے جواب یہ دیا کہ اگر بنکر میں جاؤں گا تو دشمن یہ کہے گا کہ ہمارے ڈر سے چھپ گیا ہے، اگر ملک چھوڑ کے جاؤں گا تو دشمن یہ کہے گا کہ ہمارے ڈر سے بھاگ گیا ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے مولا آقا کے نقش قدم پہ چل کر کے عمل کیا، نہ وہ بھاگے اور نہیں چھپے، اور ایک مرد مجاہد کی طرح میدان میں اڑے رہے اور لڑتے رہے۔ اور کہتے ہیں کہ گھر کو ہی آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے کسی نے بھی کوئی ایسی خبر پہنچائی دشمن تک کہ جس کی وجہ سے آپ کے اصل ٹھکانے کا پتہ چلا، اور دشمن نے آپ کے اس ٹھکانے پہ حملہ کیا، اور جس کے نتیجے میں آپ کو شہید کیا۔ لیکن یہ بات خامنائی صاحب کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ دشمن کے سامنے انہوں نے اپنا سر دے دیا، سر جھکایا نہیں، اپنی شہادت دی، لیکن دشمن کے جو آفر تھے، دشمن کے جو دشمن نے جو آفر دیا تھا آپ کو، اسے بھی قبول نہیں کیا۔ جس طرح سے یوں بتائیں کہ اپنے آقا مولا کے نقش قدم پہ چل کر کے انہوں نے عمل کیا، کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی یزید نے آفر دیا تھا کہ آپ ہم سے رے کی حکومت لے لیں، آپ ہم سے بیعت کر لیں، لیکن آپ اپنی ضد چھوڑ دیں۔ امام کی ضد کیا تھی؟ امام نے چاہتے تھے کہ حق حق رہے، باطل باطل رہے۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ حق و باطل کو ملا دیا جائے، لیکن امام حسین نے اس سے اپنا سر دیا، لیکن اس کے ساتھ بیعت نہیں کی، اور نہ ہی اس کے کسی آفر کو ایکسیپٹ کیا۔ امام نے اپنی شہادت دے دی اپنے آقا مولا کے اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے۔ آیت اللہ خامنائی نے بھی وہی کام کیا۔ دشمن نے سامنے سے آفر بھی دیا، یہ پوری دنیا جانتی ہے، سوشل میڈیا میں موجود ہے کہ دشمن نے سامنے سے انہوں نے آفر دیا۔ دشمن نے ان کو اور بھی بہت سی لالچیں دی کہ ہم آپ کے اوپر سے جو بھی لگائے گئے وہ قانون ہے ہماری طرف سے، ہم آپ کے اوپر سے اٹھا لیں گے، لیکن خامنائی صاحب نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ ظلم کا مقابلہ ڈٹ کے کیا، اور آخر میں اپنے جد کے نقش قدم پہ، اپنے آقا مولا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پورے کنبے کے ساتھ آپ نے شہادت نوش فرما لی۔ یہ ہمارے لیے دکھ کی بات بھی ہے، لیکن ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے کہ حسین کا چاہنے والا، آج بھی حسین کا چاہنے والا اپنے آقا حسین کی طرح اپنا سر دے دیتا ہے، لیکن یزید کے ہاتھ میں بیعت کا ہاتھ
نہیں دیتا. بے شک، بے شک. پوری دنیا تشیع کے لیے بڑے دکھ کی بات ہے، لیکن جو لوگ امریکہ، اسرائیل اور دوسری کنٹری مل کر کے ساتھ دے رہی ہے ظالم کا، وہ یاد رکھ لیں کہ جس طرح سے یزید فنا فی النار ہو گیا، اسی طرح سے ان کو بھی فنا فی النار ہونا ہے. اور وہ لوگ جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بھی بچنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ ایسے لوگ کسی کے نہیں ہوتے، نہ امریکہ کسی کا ہوا ہے، نہ اسرائیل کسی کا ہوا ہے، یہ کسی کے نہیں ہوں گے. اور رہی بات ایران کی، رہی بات خامنائی کی، تو کل بھی خامنائی کا نام تھا، آج بھی خامنائی کا نام ہے، اور شہادت کے بعد اب قیامت تک خامنائی کا نام زندہ رہے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں پائے گی. فخر کی بات یہ ہے کہ خامنائی شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، اور انشاءاللہ آنے والے دور میں بھی ایران کو کامیابی نصیب ملے گی. اس لیے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ظلم مٹ جائے گا اور حق آشکار ہو کر رہے گا. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ پیارا سا میسیج ہمارے رہبر نے پھر لوگوں کو دیا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں یا حسین.